بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، ماؤں بیٹیوں، میرے چینل اسداللہ میں خوش آمدید۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا کی تمام خوشیوں سے نوازے اور ہر تکلیف پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میری پیاریوں، میرے چینل اسداللہ کو ضرور شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا اور اس وجہ سے کہ جب بھی میری نئی ویڈیوز آئیں گی تو آپ کو ضرور پہنچیں گی، جلد از جلد پہنچیں گی۔ اور دوسری یہ بھی پتہ مجھے چلے گا کہ آپ کو اسلام سے کتنی ہی محبت ہے، اور اسلام کی محبت کی بنا پر آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے کہ اسلام کے ناطے سے، کیونکہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، لا یحب علیا منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تاریخ حضرت علی کی محبت سے، حضرت علی کی محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق ہے۔ حدیث شریف کس سے ہے؟ حضرت سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت رکھی وہ مومن ہے، اور جس نے حضرت علی سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 121، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادۃ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس لیے حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جس نے حضرت علی کا چہرہ دیکھا اللہ اس پر کرم اور رحمت فرمائے، اس وجہ سے حضرت علی کے نام سے کرم اللہ وجہ۔ تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 122، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، اور یہ دونوں حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے۔ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347۔ جنگ خیبر سے واپسی پر صحابہ کے مکان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تھک گیا ہوں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ، چنانچہ سید المرسلین حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ غور کریں کہ جھولی علی کی ہے اور سر نبی کا، زمین پر فرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ اور اتفاق سے ایسا تھا کہ حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز پڑھی تھی، سورج غروب ہوتا جا رہا تھا اور نماز عصر کا وقت بھی تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ نماز عصر کا وقت تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ مجسمہ دین ایمان کے پیکر، علم و عرفان اور سراپائے تفسیر قرآن، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول میں ایسا محو تھا کہ نہ نماز کے قضا ہو جانے کی فکر تھی اور نہ ہی ایک اہم فریضے کے چھوٹ جانے کا غم، بس نگاہیں مرتضیٰ کی تھیں اور رخ انور مصطفیٰ کا۔ میری نماز ہے یہی میرا وجود ہے، میری نماز ہے یہی میرا
سجود ہے یہی میری نظر کے سامنے جلوہ حسن یار ہو وہ جانتے تھے اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن ان کے مقابلے میں اگر آج کل کا کوئی گستاخ ملا ہوتا تو کالی کملی والے کو اپنی مثل سمجھ کر اور جگا کر نماز پڑھ لیتا، مگر وہ علی تھے اور رازدار سر مصطفیٰ تھے اور باب مدینہ العلم تھے، اور وہ جانتے تھے کہ نمازیں پھر ادا ہو کر قضا ہوں گی، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں گی کہ قضا اگر سورج غروب ہو گیا اور حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی مگر آنسو جاری ہو گئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خواب راحت سے بیدار ہوئے، چشم نبوت کھولی اور فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ عرض کی آقا نماز قضا ہو گئی۔ علی کی ایک نماز قضا ہوتی ہے تو وہ رونے لگتے ہیں۔ محبان علی آج کل کے 5 نماز بھی نہیں پڑھتے، کیا ہی کہیں۔ کالی کملی والے نے فرمایا کہ مجھے جگا کر نماز پڑھ لیتے۔ عرض کی آقا نخو استم کے لذت خواب و بر تو قطع کنم، کہ میرے ایمان اور عشق نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل پیدا کروں۔ غور کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 2 مسائل آ گئے، ایک نبی کی اطاعت اور ایک خدا کی عبادت۔ عبادت خدا کرتے ہیں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے، اطاعت مصطفیٰ کو قائم رکھنے سے عبادت خدا گئی، مگر شیر خدا نے عبادت خدا ابھی اطاعت مصطفیٰ میں ہی سمجھی، اور اگر وہ اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر عبادت خدا کر لیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ قبول نہ ہوتی، مگر اطاعت مصطفیٰ کا یہ انعام ملا کہ ڈوبا ہوا سورج بھی عصر کے وقت پر آیا اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ڈوب گیا۔ اس قانون قدرت کے مطابق سورج عرش کے نیچے سجدہ کر رہا تھا۔ ادھر کالی کملی والے کی نگاہ کا اشارہ ہوا تو سورج نے عرض کی مولا تیرے عرش کے سجدے چھوڑ کر کیسے واپس جاؤں؟ تو خدا نے فرمایا کہ اے سورج آج میرے عرش کا سجدہ تو قضا ہو سکتا ہے لیکن علی کی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی کا معجزہ بھی تھا اور علی کی کرامت بھی تھی، یہ اعجاز نبوت بھی تھا اور شان ولایت بھی تھی۔ وہ مرکز نبوت تھا، یہ منبع ولایت تھا، وہ خدا کا رسول تھا، یہ زوج بطول تھا، وہ مصطفیٰ یہ مرتضیٰ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا مولا کی اطاعت و زیارت کو عبادت سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے چہرے اقدس کو دیکھنا عبادت قرار دے دیا۔ سبحان اللہ، کیسے ہی محبتیں تھیں، کیسا ہی ذوق، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آپ اہل بیت کی محبت رکھنے والے ضرور سبسکرائب کرنا، میرے چینل کو ضرور انہی کی محبت کی خاطر ثواب سمجھ کر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کرنا اور لائک بھی کرنا اور مجھے کمنٹ ضرور کرنا کہ کیسے ہی تاریخ آپ کو صحیح بیان لگے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بیان رشد و ہدایت بنیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ تاریخ کیا کہتی ہے، تاریخ کس طرح کی ہے، اور جھوٹ اس میں کوئی نہیں ہے۔ آج کے ملا جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو اور نئی بدعات میں لوگوں کو دھکیل رہے ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ سچ
اور جیسے ہی حدیثیں ہیں، جیسے ہی سچ ہے، میں سارا کا سارا پس منظر آپ کے سامنے لا دوں۔